شدید درد، متلی اور پیشاب میں خون، یہ کچھ وہ علامات ہیں جو گردے کی پتھری سے پیشاب کے روکنے پر ہوتی ہیں۔ گردے میں پتھری عام ہے۔ 10 میں سے ایک انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی گردے میں پتھری بن جاتی ہے۔ کئی بار بغیر کسی تکلیف کے گردے میں پتھری خاموشی سے موجود ہوتی ہے، لیکن جب وہ حرکت کرتے ہیں، سائز میں بڑے ہوتے ہیں، علامات پیدا کرتے ہیں، تو ان کا مناسب علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے ڈاکٹر اسمارٹ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسمارٹ کلینک میں خوش آمدید۔ آج ہم گردے میں پتھری کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر اسمارٹ، گردے کی پتھری کیسے بنتی ہے؟ ہمارے گردے ایک خوب نعمت ہیں۔ وہ ہر وقت خون کو صاف کرنے اور فاضل مادوں کو پیشاب میں نکالنے میں مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں تقریباً 5 لیٹر خون ہوتا ہے، جس کو ہمارے گردے ہر روز تقریباً 400 بار صاف کرتے ہیں۔ گردوں میں بنا ہوا پیشاب کی نالی کے ذریعے مثانے تک جاتا ہے۔ جب ہمارا مثانہ بھر جاتا ہے تو ہمیں پیشاب کرنے کی طلب محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے پیشاب میں کئی قسم کے کیمیکلز اور فاضل مادہ موجود ہوتا ہے۔ اگر پیشاب میں کچھ کیمیکلز کی مقدار بڑھ جائے یا کم پانی کی وجہ سے پیشاب بہت گاڑھا بننے لگے تو ان میں سے چند کیمیکلز آپس میں چپکنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر یہ عمل ہفتوں اور مہینوں چلتا رہے تو وہ گردے میں پتھری بنا سکتے ہیں۔ گردے کی پتھری کی بہت سی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ طبی امراض جیسے کہ گاؤٹ، ہارمون کا عدم توازن یا انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز یعنی آنتوں کی سوزش کی بیماری بھی گردوں میں پتھری کا سبب بن سکتی ہے۔ کچھ ادویات پیشاب میں پتھری بنانے والے کیمیکلز کی مقدار کو بڑھا سکتی ہیں، اور کبھی پیشاب میں موجود انفیکشن اور بیکٹیریا بھی پتھری کا سبب بن سکتے ہیں، اور بعض اوقات گردے کی پتھری کی وجہ واضح نہیں ہو پاتی۔ بہت زیادہ نمک اور زیادہ پروٹین کے کھانے جیسے گوشت اور پروٹین سپلیمنٹ سے پتھری کے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پانی کم پیا جائے تو اس سے بھی پتھری بننے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے پیشاب گاڑھا بنتا ہے اور کیمیکلز کو جڑنے کا اچھا موقع ملتا ہے۔ گردے کی پتھریوں کی مختلف اقسام ہیں جو مختلف کیمیکل سے بنی ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے عام کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھری ہے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ، اسٹروائڈ اور چند اور کیمیکلز بھی پتھری بناتے ہیں۔ پتھری کی قسم کی بنیاد پر علاج اور خوراک کی پابندی مختلف ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر اسمارٹ، گردے کی پتھری کی علامات کیا ہیں اور کب کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے؟ کئی بار پتھری بغیر کسی علامت کے خاموشی سے گردے میں موجود رہتی ہے، اور کچھ مرتبہ یہ حرکت کر کے پیشاب کی نالی کو بلاک کر سکتی ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اکثر یہ درد کمر کے سائیڈ کے حصے میں ہوتی ہے جو کہ نیچے کی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اس کی شدت لہروں کی طرح بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے۔ درد کے ساتھ ساتھ متلی اور الٹی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے پیشاب میں خون بھی نظر آ سکتا ہے جس سے اس کا رنگ گلابی یا سرخ ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات آدھے سینٹی میٹر سے چھوٹے پتھر خود ہی نکل جاتے ہیں۔ آپ کو پیشاب میں چھوٹا سا پتھر یا بجری نظر آ سکتی ہے۔ اگر پتھری بڑی ہو اور پیشاب کی نالی کو روک دے تو وقت گزرنے کے ساتھ پتھری کے پیچھے پیشاب جمع ہو جاتا ہے، جس کے دباؤ سے گردے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور انفیکشن کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو شدید درد ہو، متلی اور الٹیاں ہوں، پیشاب میں خون آئے، بخار ہو یا پیشاب کرنے میں دشواری ہو رہی ہو تو جلد طبی امداد حاصل کریں اور اپنا چیک اپ کروائیں۔ اگر پتھری آپ کے گردے میں خاموشی سے موجود ہے تو اس کا بھی چیک اپ کروا لینا چاہیے، کیونکہ بعض صورتوں میں یہ خاموش پتھریاں بھی گردے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ گردے کی پتھری کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور ہم گردے کی پتھری کو کیسے روک سکتے ہیں؟ علاج کے لیے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ پتھر کس جگہ پر ہے، اس کا سائز کیا ہے اور اس سے ہونے والی علامات کیا ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی اسکین کر کے یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ پتھر کس جگہ پر ہے اور اس سے ہونے والی رکاوٹ کی وجہ سے پیچھے ٹیوبز پر کیا اثر پڑتا ہے۔ چند ایک خون کے اور پیشاب کے ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ گردوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اور کوئی انفیکشن تو نہیں۔ زیادہ تر چھوٹے پتھر خود ہی خارج ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ روزانہ 2 سے 3 لیٹر پانی پی کر پیشاب کو پتلا کیا جاتا ہے اور اس کو رواں کیا جاتا ہے تاکہ پتھر خارج ہو سکے۔
اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق درد کم کرنے کے لیے بھی دوائیں استعمال کریں، اور ڈاکٹر آپ کو ایسی دوائیں بھی دے سکتے ہیں جس سے پتھر کے نکلنے میں آسانی ہو یا پتھری کے گھلنے کا امکان ہو۔ پتھری کو گزرنے میں 3 سے 5 دن لگ سکتے ہیں۔ بڑے پتھروں کے لیے انہیں توڑنے اور ہٹانے کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کے حالات، پتھر کی جگہ اور سائز کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ کون سا طریقہ سب سے بہتر ہے۔ علاج کا ایک طریقہ لیتھوٹرپسی ہے، جس میں خاص شعاؤں کے ذریعے پتھر کو توڑا جاتا ہے اور پتھر ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور ذرات میں بن جاتا ہے، جو کہ پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں۔ گردوں اور پیشاب کی نالیوں میں موجود پتھروں کو نکالنے کا ایک اور طریقہ اسکوپ کا استعمال ہے، جو کہ ایک پتلی سی ٹیوب ہے جس کے آخر میں کیمرہ لگا ہوتا ہے۔ یہ پیشاب کی نالی اور مثانے میں سے گزر کر گردے تک جا سکتی ہے اور جہاں پہ پتھر ہو اس کو توڑ کر نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ گردوں میں موجود بڑے پتھروں کو نکالنے کے لیے ایک آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے، جس میں سائیڈ سے چیرا دے کر ایک نالی اور ٹیوب ڈالی جاتی ہے جو کہ گردے کے اندر جا کے پتھر کو توڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اس طرح بڑے پتھر چھوٹے ذرات میں بدل کر نکل جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن میں بار بار گردوں میں پتھری ہوتی ہے، ان کی خوراک میں کچھ تبدیلیاں مزید پتھری کی تشکیل کو روکنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دن بھر میں بہت زیادہ پانی پیا جائے۔ اپنے پیشاب کو پتلا رکھنے کے لیے دن میں کم از کم 3 سے 4 لیٹر پانی پینے کی کوشش کریں، اور گرمی اور پسینے والے دنوں میں پانی پینے کی مقدار کا خاص خیال رکھیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ خوراک میں نمک کی مقدار کو کم کریں۔ نمکین کھانوں سے پرہیز کریں، جن میں نمکین چپس، سنیکس، اچار، نمکین گری والی میوے، ٹین کے ڈبوں میں موجود کھانا جس میں نمک زیادہ ہو، اور کوئی بھی ایسی خوراک جس میں نمک کا استعمال زیادہ ہو۔ اسی طرح گوشت کی مقدار میں بھی میانہ روی اختیار کریں اور ہر روز گوشت استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ سب سے عام پتھری کیلشیم آکزیلیٹ سے بنی ہوتی ہے، تو آپ کو اپنی خوراک میں ان چیزوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر آکزیلیٹ موجود ہو۔ ان میں بھینڈی، پالک، شلجم، پھلیاں، گری دار میوے، چائے، شکرکندی، چاکلیٹ، کالی مرچ اور سویا والی مصنوعات شامل ہیں۔ ایسی غذاؤں کو کبھی کبھار یا تھوڑی مقدار میں لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسی غذائیں لینے میں کوئی حرج نہیں جن کے اندر کیلشیم موجود ہو، لیکن اگر آپ کیلشیم سپلیمنٹ کی گولیاں لینے لگے ہیں تو اس سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو بار بار پتھری پیدا ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں تاکہ وہ یہ جانچ کر سکیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا سدباب کیا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے ضرور سیکھا ہوگا۔ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور صحت کے مختلف موضوعوں سے متعلق ہماری دیگر ویڈیوز کو بھی دیکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ مشروبات اور ادویات میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جن سے ہم زیادہ پیشاب کرتے ہیں؟ ان کو ڈائریٹکس کہتے ہیں۔ یہ ادویات ایسی حالتوں کے لیے مفید ہیں جن میں جسم میں بہت پانی جمع ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جن مشروبات میں کیفین ہوتا ہے، جیسے کافی، چائے، سوڈا اور انرجی ڈرنکس، ان سے بھی زیادہ پیشاب آتا ہے۔ اگر ہم زیادہ پانی نہیں پیتے تو یہ مشروبات جسم میں پانی کی کمی کر سکتی ہیں۔ آئیے ہم اس تحفہ صحت کے لیے شکر گزار ہوں۔